اگلے بچے محمد اجمل محمد حماد. آجو بھی جلدی آجو. ہمارے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجمل بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بھائی کیا آپ کو مانچی فرائی کرتے ہیں؟ جی ہاں ہم بھی آتے ہیں. کتنی ہے؟ تو سے ہیں. سنائیں. بدنگا باغونا کبرنگا باغونا جگانا باغونا جگت پانا ناتا واقعنا پتا سلیپ کر موکنا جنگلنا آتی اتنا تکبیر مکانا کے آکانا کے آکانا موکنا تو کر دیکھنا آپ کی گانا میں بہن. اجمل بھائی آپ ماں کے بات بات میں مگر ہمارے بھائی پہلی دو رقصوں کا قیاس کی مقدر کرنا. مگر ہمارے بھائی تیسری اور چوتھی رقص کے علاوہ ہمارے تمام رقصوں میں سوچ پاتا کرنا. مگر ہمارے بھائی پہلی دو رقصوں میں واجب اور سنت اور نفل ہمارے بھائی تمام رقصوں میں سوچ پاتے ہیں. وقت کی ایک بڑی آیت یا چھوٹی سی آیتیں پڑھنا. سوچ پاتے ہیں اور سوچ سے پہلے پڑھنا. قیاس اور حکومت اور فیصل اور رقصوں میں تقریب پڑھ رکھنا. وما کرنا یعنی خود سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا. جلسہ یعنی دونوں سیدھوں کے درمیان سیدھا بننا. تقبیر کام یعنی خود سے دو پیروں کو مسکو سینہ سے سیدھا ادا کرنا. قاعدہ لا یعنی تین اور چار کاموں والی نماز میں دونوں رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار رکھنا. دونوں رکعتوں میں تشہد پڑھنا. امام کا نماز فجر اور مغرب کی چار دنوں میں دین تراویح اور رمضان المبارک کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر اثر میں آخر پڑھنا. نماز سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا. نماز میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا. یہ تکبیر کہنا خود سے محترم اور دعائے قنوت پڑھنا. دونوں ایک نماز میں اس سے تکبیر کہنا. جزاک اللہ. آگے یہ دو بچی ہیں حرم منیر انیزہ کمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو کتنا حاصل آتی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ. سنائیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں کیا آپ کو معلوم آتی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ. سنائیں. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ. اگلے بچے مقدس صابر اکاشا شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو سوال جواب آتے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کو کیا کہتے تھے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور ان کو ازواج مطہرات المؤمنین کہتے ہیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت حجاج، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ. اشرف کوششوں سے کیا مراد ہے؟ وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی جن کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت سعد بن زید، حضرت زید بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ بن عبداللہ. مخلوقات کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ جن سے معاف کرنا ممنوع ہو جاتے ہیں وہ 6 ہیں جن کے نام یہ ہیں: زوال کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، نماز عصر کے بعد سنت و نفل پڑھنا، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب کے پہلے سنت و نفل پڑھنا، عید کے دن طلوع آفتاب کے بعد اور عید سے پہلے سنت و نفل پڑھنا. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ. اگلے بچے محمد بلال محمد احمد. احمد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی کیا آپ کو نماز میں دل پہلے تصویر آتی ہے؟ الحمدللہ. سنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی اسمک ولا الہ غیرک. بلال بھائی کا آپ کو معلوم
جزاک اللہ. اگلے بچے محمد ارہم محمد ماجد. ارحم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارحم بھائی کیا آپ کو نماز کے سوال و جواب آتے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ آتے ہیں. سنائیں تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو. ثنا کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کو. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ کو. تسبیح کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ کو. قیام کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کا اپنے سیدھا کھڑا ہونا. قرات کسے کہتے ہیں؟ نماز کا جزاک اللہ. اگلی بچی سائرہ ام ہانی ندیم. جزاک اللہ. اگلے بچے محمد حمزہ ندیم محمد فرحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو حضرت عثمان حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق سوالات آتے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ. سنائیں حضرت عثمان حسین رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے اور کس کے بیٹے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نواسے اور حضرت مرتضیٰ کے بیٹے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے کب شہید ہوئے؟ اسے رمضان مبارک 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور 15 رمضان مبارک میں 49 ہجری میں شہید ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصہ خلافت کی؟ 6 ماہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنازہ کس نے پڑھایا اور کہاں دفن ہوئے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ 5 شعبان 4 ہجری میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 6.5 سال. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں کب شہید ہوئے؟ جمعے کے دن 10 محرم العام 61 ہجری کو. شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ 54 سال 6.5 ماہ. جزاک اللہ. ابھی آپ کے سامنے اذان سنانے کے لیے تشریف لاتا بچہ محمد احمد سلیم. نماز کے لیے اذان ہونی ہے. یہ بچہ ویسے اذان سنانے کے لیے. أشهد أن لا إله إلا الله
زبردست سنایا بغیر اٹکن کے، اور ہر بچے نے منفرد انداز کے اندر الگ الگ چیزیں سنائی ہیں، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ہے وہ ہمارے بزرگاں کو جو مسجد شہید کرنے کے در پہ ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ آ کر ان مسجدوں کے اندر آ کر دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، بلکہ انہیں داخلہ لینا چاہیے دین سیکھنے کے لیے۔ تو ابھی میں آپ کے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے دوبارہ نعتیہ کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ جی بھائی سوگان صاحب، آپ یہ حدیث کے الفاظ سنائیں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ عربی سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ آپ ایک حدیث سنا دیں، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ دوبارہ، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوتا، چغلی کرنے والا لا يدخل الجنة والطاغ۔ بچی کا کیا نام ہے؟ جی آپ سنائیں۔ حدیث پاک ہے میری پوری امت معافی کے لائق ہے مگر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ كل أمتي معافى إلا المجاهرين۔ یہ آپ ایک دعا سنا دیں، وضو کے درمیان میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللهم اغفر لي ذنبي واسعني في داري وبارك لي في رزقي۔ ماشاء اللہ۔ جی سبحان صاحب، آیت کرسی آتی ہے؟ سنائیں۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جی بچی سنائے گی، آئینہ دیکھتے وقت یہ دعا کریں۔ اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے، بہترین۔ بھائی سب کا ایمان تازہ ہوا ہے؟ جس کا ایمان تازہ ہوا ہے اللہ کا نام بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ساروں پر ختم نبوت، ساروں پر ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان عظمت قرآن، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کے سامنے نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد عابد صاحب۔ ایک مرتبہ آمان تقریباً نماز پر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب
چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ میرے ساتھ سارے مل کے پڑھ لینا، ایسی زلف نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، شباب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین مانو، یقین مانو کہ سب سے پہلے، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، کہ کتنے پیاسے پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے لوگوں، کہ کتنے پیاسے پڑے ہیں کربل، حسین کا سر کہاں ہے لوگوں، جواب آیا، جواب آیا، کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا، جواب آیا، کہیں وہ نیزے پہ پڑھتا الکتاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ آپ کے سامنے نعت کلام پیش کر رہے تھے
حضرت مولانا قاری محمد عابد صاحب، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کر رہے تھے. یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام ہے، صحابی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو حسن لاجواب ہے، لیکن دنیا کے سارے کتب، ابدال، پیر، مشیر سارے کے سارے اکٹھے ہو کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہوئے آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے. اس لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہوا وہ لاجواب ہو. تو وقت مختصر ہے، بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن مہمان بھی موجود ہیں. تو اب میں جس شخصیت کو آپ کے سامنے دعوت دینے لگا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ نام ہی کافی ہے. اور شاعر نے کہا عزائم جن کے اونچے ہوں اونچے بخت ہوتے ہیں، عزائم جن کے اونچے ہوں اونچے بخت ہوتے ہیں، زمانے میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. اور سر چھپا کے دیے، منہ چھپا کے دیے، نہ سر جھکا کے دیے، منہ چھپا کے دیے، نہ سر جھکا کے دیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے، راہ وفا میں 2 دن کم دیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے دیے. اور حضرت یہی مشن لے کر کریا کریا گلی گلی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اور کیا پیغام دیتے ہیں کہ یارا چھوڑ سارے جھگڑے نو آ مل کے مدہ اصحاب بھی کریے. یارا چھوڑ سارے جھگڑے نو آ مل کے مدہ اصحاب بھی کریے. جنہ تن من تن سونے تو وار دیتا آ عطا بھی انہاں نال پریت کریے. اور لفظاں نو وضو کرا کے دل انہاں دے واسطے مسیح کریے. الطاف زمانہ دیوانہ آکھے اسی اینڈ صدیق کریے. کہہ دو اسی اینڈ صدیق کریے. ابھی آپ کے ناروں کی گود کے اندر وکیل صحابہ اور جامعہ عثمانیہ کے مدیر محترم حضرت مولانا عبدالحلیم ربانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، اس سے ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر اور ان کے واسطے نعرہ تکبیر. تابع کرتے ختم نبوت، تابع کرتے ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا عبدالحلیم ربانی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت نال پیار نال ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اج دی اس محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد حضرت مولانا قاری محمد عثمان شاہد صاحب زیدہ مجدون اور انہاں دی رفقا دی کاوش دے نال اے اج دی محفل دا انعقاد ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ تواڈے سامنے بچیاں نے بڑے خوبصورت اور پر اعتماد لہجے دے وچ تواڈے سامنے اپنے مکالمہ جات پیش کیتے ہیں۔ میں روایتی انداز تو ہٹ کے آج گفتگو کرنے کا ارادہ رکھنا۔ موسم سخت ہے، انتہائی حبس اور گرمی ہے۔ حضرت اقدس پیر طریقت ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد رضوان قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میں بالکل لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہنا کہ جڑیاں 2-3-4 گلاں کرنیاں نے میں ان دے وچ تہاڈا ساتھ مینوں مل جائے، بھرپور ساتھ چاہیے۔ سفر دا مہینہ اس سفر دے مہینے ایک بڑا اہم واقعہ انہوں ہجرت آکھدے نے پیش آیا، تو میں اس واقعے دی ایک پہلو اور ایک حصہ بیان کرنا ہے۔ اگر پیار نال بیٹھو، محبت نال بیٹھو اور ہر ایک ساڈے جو چاہتا ہے کہ یار وہ غار سور ہوئے تو جو ہے غار سور ہوئے تے بوئے تے میں بیٹھا ہوں تے میں وہ سارا منظر تے سارا واقعہ میرے ذہن چ ہوئے، حبیب خدا دی تے حبیب مصطفیٰ دی محبت دل وچ کروٹا لے رہی ہوئے اور میں اتھے بیٹھ کے ذرا اس منظر نامے کو یاد کراں کہ او غار ہے جن دا ذکر قرآن دے وچ ہے، جن دا ذکر قرآن دے وچ ہے۔ میں سارا واقعہ نہیں بیان کرنا، ایک کافر حضور دا پیچھا پہ کرتے ہیں، لبدیاں غار کے روئے تھے آ گئے ہیں، کتھے پہنچ گئے ہیں؟ غار کے بوئے تھے پہنچ گئے ہیں۔ میں تو انہوں پوچھنا ہوں، ایک بندہ کسی نو لبدا پیا ہوئے، خرابی لبدا کیا ہے تے کسے کمرے تے کوئے تے جا کے خورا رک جائے، تسی لبن والے بندے نو اندر چانک کے اندر جا کے بیکھو گے کہ نہیں بیکھو گے؟ بولو یار 12-13 میل سفر کیتا ہے اینو لبن واسطے، کھوجی نال لے اسرا نال لے تے جس ویلے دشمن غار دے بوئے تے پہنچ گئے، اندر نہیں جا رہا، اندر نہیں جا رہا، اندر نہیں مردا پیا، لبدا بھی ہے تے کھلا بھی اتھے لائے، پر اندر نہیں جا رہا، اندر نہیں بڑھ رہا۔ کیوں نہیں بڑھ رہا؟
मैनू इस गल का भी जवाब कुरान ने दिता है वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह फरमाते ने उन्होंने एक मकरो फरेब का जाल बुनिया ते मैं उनके मुकाबले के तदबीर की थी, उनके मुकाबले एक तदबीर की थी। ये लबने आ गए ने वेंदे ने पे गार दे बूहे ते जाले भी लगे, गार दे बूहे ते छोटे जा दरख्त ते एक आलना भी बने, उस आलने विच कबूतर दे अंडे भी मौजूद ने। हुण ना ही ते ज्यादा ताकत वाले भी अंदर दाखिल वाले नूं होण वाले नूं रोक देवे ते ना ही अंडे इन्ने ताकतवर ने के अंदर ना जान दे। लबना भी चाहते हैं, फौजी भी नाल लेके आए ने, तलाश भी करनी है, इनाम का लालच भी है, बूहे से भी पहुंच गए ने पर अंदर नहीं जा रहे। अल्लाह फरमाते ने मैं तदबीर की थी है, मैं तदबीर की थी है, उस तदबीर ने इन्हों अंदर नहीं जान दिता, उस तदबीर ने इन्हों अंदर नहीं बैठन दिता। ये गार का बाहर का मंजर है, लबने ने पे कोई अंदर बढ़ के देख लो यार, कोई अंदर यार अन्ने तेन देसा नहीं पिया जाला लगा है। इस गार के विच को बंदा बढ़े ते जाला टुटेगा, आंडे टुट जाएंगे, लेकिन ये डांडे भी मौजूद ने, जाला भी मौजूद है। मैं आखिया जाला बनवान वाले ने जाला सिर्फ गार के कुएं से नहीं लवाया बल्कि तुहाडे दिमागां च भी लाया और इसे गल नूं ही फरमाया वल्लाहु खैरुल माकिरीन। या अल्लाह तू मजबूत आनी दीवार के जरिए अपने यार दी, अपने हबीब दी और अपने हबीब के हबीब दी हिफाजत करदा। अल्लाह फरमाते ने अगर मैं दीवार मार देंदा, अगर दीवार खड़ी कर देंदा, दीवार टूट भी सकती है और दीवार को तोड़िया भी जा सकता है। नहीं अगर तोड़िया भी ना जाए लोग एक आखनगे दीवार मरवाई सने ता बच गए सन। मैं दसने में चलना दीवार भी मैं कोई नहीं मरवानी, अंदर भी नहीं जान देना, अंदर भी नहीं जान देना। ग्रामीण कदर सामी ए बाहर खड़ोते गल्ला पे करते हैं, ए बाहर का मंजर है, ए गार दे बाहर का मंजर है। काफिर पहुंच गए ने गल्ला पे करते ने बूहे अगे खलो के यार इत्थे हो सकते हैं, हर कोई अपना तबसरा पे करता है, अपनी गल पे करता है। ए बाहर का मंजर है, अंदर मंजर है वे सिद्दीक अकबर दी अखां चों आंसू ने, सिद्दीक अकबर रो रहे ने, सिद्दीक अकबर रो रहे ने और अबू बकर रोना क्यों पे? मेरी गल पर तवज्जो करना, सुनना ना। अबू बकर रोना क्यों पे? या रसूलुल्लाह बूहे तक आ गए ने, या रसूलुल्लाह बूहे तक आ गए ने, मैं परेशान हाँ, या रसूलुल्लाह बूहे तक आ गए ने, अंदर आ सकते ने। फरमाया अल्लाह ने कुरान के अंदर इस अंदर के माहौल का नक्शा खिंचे और अगर तुसी मोहब्बत नाल बैठो मैं गल कराई यकूल लिसाहिबी जिस वेले वो कह रहे सन अपने साथी नु ला तहसन गम न कर। मैं की बोले, की लफ्ज बोले? गम न कर, गम न कर। पता लग गया अंदर जेड़ा बैठा रोंदा है पिया कि मेरे महबूब नु कुछ हो ना जाए, मेरे महबूब नु कुछ हो ना जाए, और डर नहीं रहा, वो डर नहीं रहा, वो गमगीन हो रहा है। वो की हो रहा है? बोलो यार, वो की हो रहा है? गमगीन हो रहा है। डरन दे विच ते गमगीन च फर्क है। डरन दा लफ्ज अरबी दे विच खौफ का माना, डर
عربی دے وچ کہندے آ ماں آپ تے اتے ڈریا جاتا ہے جس ویلے منظر ہو جائے کوئی دشمن لبدا تانوں مارن واسطے تہاڈی جان دے در پہ تانوں اپنی جان دا خطرہ پیدا ہو جائے اس ویلے جڑا لفظ بولیا جائے گا تہاڈی ذات واسطے وہ لفظ بولیا جائے گا خوف دا عربی دے اندر پنجابی تے بولیا جائے گا ڈر دا لفظ اللہ فرماندے نے میں دنیا نو دسنا چاہنا ابو بکر ڈردا نہیں پیا سچی بولیا سبحان ابو بکر ڈردا نہیں پیا ابو بکر غمگین ہو رہا ہے ابو بکر غمگین ہو رہا ہے ڈر کے حزن اور خوف کا معنی عربی لبھیے قرآن جو عربی کتے آکھیا ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام نے کتی نو ماریا فرعون کے دربار سے پتہ لگ گیا فرعون نے کیا موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ شہید کر دیا اوتھے کم دردی سی موسیٰ علیہ السلام نے وہ دوڑیا دربار چوں موسیٰ علیہ السلام نے پیار کرنا والا دوڑیا وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین موسیٰ نکل دے شہر دے وچوں چھڑ دے مصر نو اوتھے تیرے قتل دا مشورہ ہو گیا میں تینوں نصیحت پہ کرنا تے موسیٰ علیہ السلام شہر تو باہر نکل رہے ہیں کہ اللہ نے اس منظر نو بیان کیتا ہے اللہ نے فرمایا فخرج منها خائفا موسیٰ علیہ السلام نکلے اس حالت سے کہ ڈر رہے سن موسیٰ علیہ السلام نکلے اس حالت سے کہ ڈر رہے سن ڈر اس واسطے رہے سن کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دا خطرہ سی اپنی جان دا خطرہ ہوئے تے اس ویلے جڑا منظر ہوندا ہے انہوں تعبیر کیتا جاندہ ہے خوف تے ڈر دے نال جس ویلے محبوب چیز تے فوت ہوندا محبوب چیز تے ہتھوں نکلندا محبوب چیز تے ہتھوں جاندا جس ویلے ایسا جو ہے منظر پیش آ جائے ایسے حالات پیش آ جان اس ویلے نو جڑا بولیا جاندہ ہے اور لفظ حسن نال بولیا جاندہ ہے اللہ قرآن کے اندر دس دے ابو بکر غمگین ہو رہا سی ڈر نہیں سی رہا غمگین ہو رہا سی ڈر نہیں سی رہا باہر کھڑو تھے اندر ابو بکر غمگین ہو رہے ہیں رو رہے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ماریا جاؤں تے ماریا جائے گا ایک بندہ ماریا جائے گا ایک بندہ اگر جناب کی جانے اقدسوں کو نقصان ہو گیا ہلاکت دل امہ تے ہلاک ہوئے گی امت برباد ہوئے گی امت میں نو ایک غم میں کہ امت کتے تواڈی امت دا نقصان نہ ہو جائے ابو بکر دی پہرے داری کے اندر کئی کتے ابو بکر دی پہرے داری تے نقص دا عیب نہ دیتا جائے گرامی قدر سامعین منو قرآن میں گل دسیے اللہ نے فرمان نے گل دسیے کہ ابو بکر غار دے وچ نبی دی محبت وچ تڑپ رہا سی اللہ نے بھی آکھیا ہوا ابو بکر تڑپ تیری تڑپ دا مل میں قرآن دے وچ پاواں گا تیری تڑپ دا مل میں قرآن دے لفظ بنا کے پاواں گا اذ یقول کسے نبی دے سارے صحابی قابل احترام نے تے جنتی نے کو بے شک سارے نبی دے صحابہ قابل احترام ہی نے تھے جنتی بھی نے لیکن کسے دی صحابیت قرآن تو ثابت بولو کسے دی صحابیت قرآن تو ثابت نہیں لیکن ابو بکر صدیق واحد بن گئے واحد شخص ہے جن دی صحابیت قرآن تو ثابت ہے جن دی صحابیت قرآن تو ثابت ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر ایتھے پیرا خدائی ہے خدا نے ان اللہ معنا میرے نال مدد دا وعدہ کیتا ہے ساڈے نال مدد دا وعدہ کیتا ہے فرمایا ساڈے نال مدد دا وعدہ کیتا کنے اللہ نے دو چیزاں طالب علم دے دو جملے سنے دو گلاں
لفظ اللہ کا استعمال ہے. ایک گل موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی قوم نو لے کے, اگے دریا آ گیا, پیچھے فرعونی لشکر آ گیا, انہاں کہ انا لمدرکون, اے موسیٰ اسی مارے گئے, اگے دریا ہے پیچھے لشکر ہے, گاں جائیے تاوی مارنے ہیں, پیچھے ہٹیے تاوی مارنے ہیں, انا لمدرکون, موسیٰ اسی مارے گئے, موسیٰ اسی مارے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو کیا ان معی ربی سیہدین, ان معی ربی سیہدین, بے شک میرے نال میرا پروردگار ہے, میرے نال میرا رب ہے, میرا پروردگار ہے, سیہدین او مینوں راہ دکھائے گا, او میرے واسطے رستہ پیدا کرے گا. اوتھے لفظ جڑے موسیٰ علیہ السلام نے بولے نے, اس غار کے اندر نبی نے بھی لفظ بولے نے, اوتھے موسیٰ علیہ السلام نے بھی لفظ بولے نے, ایتھے بھی کوئی جو ہے تڑپ رہا سی نبی کی محبت کے اندر, اوتھے لوگ ڈرتے سر پہ, اللہ کے نبی نے اوتھے بھی لفظ بولے ہیں, انہوں بھی قرآن نے ذکر کیتا ہے, غار کے اندر بھی میرے نبی نے لفظ بھی بولے ہیں, اوہ ذکر بھی قرآن نے کیتا ہے. اوتھے لفظ رب آیا ہے, ایتھے لفظ اللہ آیا ہے, لفظ اللہ اس میں آسم ہے, لفظ رب اس میں آسم نہیں. نمبر 2, موسیٰ علیہ السلام نے کہا مائی, میرے نال, جنہیں نال مائی کا معنی کی ہے میرے نال, میرے رب کی مدد ہے, میرے نال میرا رب ہے, میرے نال میرا رب ہے. تے رب دی مدد دی نسبت تے رب دی اعانت دی نسبت موسیٰ علیہ السلام نے کیتی ہے اپنے والے, اپنے صحابیاں والے, بولو ذرا, اپنے صحابیاں والے مدد دی نسبت نہیں کیتی بلکہ کیتی ہے اپنے والے. لیکن جس ویلے آیا نا غارے سور دا منظر تے صدیق اکبر نبی دی محبت دے اندر تڑپے, اللہ نے فرمایا صدیق طرف میں مول پاواں, میں دساں اس امت مسلمانوں صدیق دی بہلیت مرتبہ تے مقام کیے. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا, ابو بکر اللہ ساڈے نال ہے. اس مدد دے وچ اللہ دے نبی نے اپنی ذات نو کلیا نہیں رکھیا بلکہ سب نو نہ, بلکہ صدیق اکبر نو شامل کیتا ہے. جس طرح اللہ دی مدد حضور نال ہے, اسی طرح اللہ دی مدد صدیق اکبر نال ہوئی ہے, اسی طرح اللہ دی مدد صدیق اکبر نال ہوئی. ایک گل ایتھے رکھو, مدینہ منورہ حضور دنیا تو چلے گئے, حضور دنیا تو چلے گئے, انصاری اکٹھے ہو گئے سقیفہ بنو سعد دے وچ, انہوں نے کہا خلیفہ بناؤ, خلیفہ بناؤ, حضور دنیا تے نہیں رہے, حضور دنیا تے نہیں رہے, خلیفہ بناؤ. ادھر حضرت عمر نو پتہ چلیا, حضرت ابو بکر نو نال لیا, زبیر بن عوام نو نال لیا, دیگر صحابہ نو نال لیا, بنو سقیفہ دے اندر چلے گئے. حضرت عمر نے اوتھے گلاں باتاں چلدیاں رہیاں, وہ کہن مختلف آراء آئیاں, ایک خلیفہ تواڈے وچوں, ایک خلیفہ ساڈے وچوں, مختلف آراء آئیاں. لیکن حضرت عمر نے ایک گل آکھی, سنو گل میری نبی دے یاروں تے سجنوں, میں ایک گل کرن لگا, تسی گل کرتے خلیفہ دی خلافت دی کہ فلاں خلیفہ ہو جائے, ساڈے وچوں خلیفہ ہو جائے, فلانے وچوں خلیفہ ہو جائے. گل سنو, نبی جو ہے صدیق اکبر دی خلافت کا ذکر قرآن دے اندر ہے. صدیق اکبر دی خلافت کا ذکر کتھے ہے؟ سارے چپ کر گئے, سناٹا چھا گیا, مجلس خاموش ہو گئی. انہوں نے کیا قرآن کے اندر نبی دے خلیفے دا ذکر ہے؟ فرمایا ہاں قرآن دے نبی دے خلیفے دا ذکر ہے. پوچھے کتھے ذکر ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھ دے, ذرا غور نال پڑھیا کرو, توجہ نال پڑھیا کرو, محبت نال پڑھیا کرو. تسی ان اللہ معنا دا لفظ نہیں پڑھیا, ان اللہ معنا دے وچ عمر شامل نہیں, ان اللہ معنا دے وچ تسی شامل نہیں, ان اللہ معنا دے موقع دے وچ اس ویلے اے لفظ بولیا گیا, نہ میں اوتھے, نہ تو اوتھے, نہ انصاری اوتھے, نہ مہاجری اوتھے, اوتھے ایک ہی بندہ سی جن دا نام صدیق اکبر ہے. نبی دے نال جس طرح اللہ دی مدد ہے, نبی تو بعد او مدد ابو بکر دے بھی نال ہے, وہ مدد اور نصرت اللہ دی ابو بکر نال بھی ہے. وہ نام سری کرتا ہے, خاموشی چھا گئی. حضرت عمر اگے بڑھے,
حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ بیعت خلافت کی تھی، خلافت کی بیعت کی تھی، لوگ بھی اٹھ گئے، مسجد کے اندر بھی خلافت کی بیعت ہو گئی۔ گرامی قدر سامعین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات نے ایسا ممتاز کیتا ہے، ایسا اونچا تے بالا اور شانہ والا کیتا ہے، نبی کی محبت دے وچ تڑپن والا، نبی دی اتے جانا نشاور کرنے والا۔ انہوں نے فرمایا میرے یارو گل سنو، آخری خطبہ پہ دینا، آخری خطبہ پہ دینا، پنجابی گل کرنا پیا تاکہ ہر بوٹے نوجوان کو سمجھ آوے۔ حضور نے فرمایا گل سنو بھائی، جن نے بھی تہاڈے تو میرے تے نیکی کیتی سی، پاویں او کیتی ہوئے مکے سے تے پاویں کیتی ہوئے مدینے والے کسے نے، میں سارے دے احسانات کے بدلے بھئی دیندا دے چکے، میں سب دے احسانات دے بدلے دے چکے ہیں۔ میرے ہوتے اگر کسے دے احسانات کا بدلہ ہے باقی، اے بیٹھا جا پتر، اے بابا بیٹھا صدیق، سفید داڑھی ہو گئی سو، میرے نال تریا 40,000 تین 4 دکانہ، کئی دکانہ دا مالک کپڑے نہیں، پہلے ایک بیچی حضور تے قربان، دوسری بیچی حضور تے قربان، سب کچھ بیچ بٹ کے حضور تے لا دیتا، حضور دے دین تے لا دیتا، اور فرما حضور دے دین تے لا دیتا، جڑے تھوڑے یہ پیسے بچے سن وہ ہجرت والی رات خرچ کر دیتے، جڑے انہاں چ بھی بچے سن وہ مسجد نبی دی جگہ لے کے دے دیتے، جڑے تھوڑے یہ بچے سن وہ مسجد نبی دی جگہ لے کے دے دیتی۔ حالات ہو گئے، نبی نے چندہ منگے ہے، شے گھر کوئی نہیں، سبحان اللہ کو یار، گھر شے کوئی نہیں بچی، ایک قربان کی تھی اس تاجر نے اپنی ساری دولت نبی دے پیرا تھے ایک نشاور کی تھی، مالدار مدی مکے دا بندہ، آج حالت ہے یار نے چندہ منگیا ہے، کار شہ کوئی نہیں، جو بھی ایسی نا بن بن کے گٹھڑی حضور دی خدمت لے آنے تے اپنا سوٹ بھی لا کے گٹھڑی وچ رکھ لے آنے تے آپ ٹاٹ پا لیا سو، ٹاٹ دا لباس پا لیا سو، حضور دی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یار دا چندہ لو، اپنے یار دا چندہ بھی لے لو، لوگوں نے بتھیرے دکھے پر آج میرے کو یہ بچے آئے، آج میرے کو یہ بچے آئے۔ گرامی قدر سامعین، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کی چھڑ کے ہیں، گھر کی چھڑ کے ہیں، یا رسول اللہ جتن ہجرت کی تھی نا ادھر بھی اللہ اور اس کے رسول دی محبت ہی کر چھڑی سی، تو وہ جتنے پیسے نا سارے کٹ لے، میں اپنی جو ہے نا میں اپنی جیب وچ پا لے، میں اپنی گٹھڑی وچ بن لے، گھر کوئی نہیں سی چھڑیا، میرا بڈھا پچھو بابا پریشان ہوندا سی تے میریاں بیٹیاں نے نا اس جناب جتھے پیسے رکھتے سن اوتھے کنکر سٹ کے اوتے کپڑا پا کے نبی نے باپ ابو قحافہ دا ہاتھ لوا کے اوتے اکھے ابا جی پریشان نہیں ہونا، کافی پیسے چھڑ گئے ساڈے واسطے۔ اس بڈھے بابے نو بچیاں نے مطمئن کیتا پر گھر سے کوئی نہیں سو چھڑی، آج بھی یا رسول اللہ کار اللہ اس نے رسول دی محبت چھڑ گیا۔ حضور نے فرمایا سارے دے احسانات دے بدلے دے چلے آئے، اس بابے دے احسانات دا بدلہ اللہ کو قیامت والے دن میں ابو میں اللہ تے کو قیامت والے دن میں اللہ کو لے کے دے مگا، ان دے احسانات دا بدلہ میرے اوتے باقی ہے، سارے دے منہ مسجد دے وچوں بند کر دیو الا بابا بھی باقی۔ ابھی انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو انعامات دینے کے لیے انتظامیہ کے بھائی محمد رمضان صاحب وہ بھی آ رہے ہیں سامنے، محمد غلام مصطفیٰ صاحب اور محمد ارشد صاحب، قاری شاہ صاحب جو آپ کے امام کے والد صاحب ہیں، اسی طرح حضرت اکثر حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب اور حضرت مولانا عبدالحلیم ربانی صاحب وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ جن بچیوں نے اول پوزیشنیں حاصل کی ہیں رزلٹ کے اندر ان کو انعامات دیں۔